محرم کا نام دے کر کربلا کا واقعہ سنا کر آپ نے دیکھا زمانہ قریب میں ایک آدھ ہفتہ بھی نہیں ہوا، اسلام آباد میں ایک ذاکر نے تقریر کی، غالباً آصف عامر نام ہے کہ پتہ نہیں کیا رضوی ہے، اس نے تقریر کر کے اس مہینے کے ساتھ فدق کی جائیداد کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو کربلا کو بیان کر، شہادت حسین کو بیان کر۔ اس نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی یہ تقریر اسلامی جمہوریہ پاکستان، پھر پاکستان کے دل اسلام آباد میں بیٹھ کر تقریر کر رہا ہے۔ کھلے عام حکومت کہاں مری ہوئی ہے، ایجنسیاں کہاں مری ہوئی ہیں؟ ہم اس ملک میں سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، ہمیں تختہ دار پر لٹکا دو، لیکن جو بات صحیح ہے وہ کہہ دیں گے۔ وہ بے ایمان کل پرسوں کی تقریر میں کہتا ہے کہ نبی پاک کی بیٹی فاطمہ کا حق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ اپنا حق لینے خلیفے کے پاس گئی، اس نے نبی کی بیٹی کا حق غصب کیا اور نبی کی بیٹی کو حق نہ دے کر کہتا ہے فاطمہ کو نہ مانتا تو گناہگار ہوتا، لیکن حق کو نہیں مانا اس لیے وہ گناہگار نہیں، وہ کافر ہو گیا ہے۔ کھلے عام اسلام آباد میں ابو بکر صدیق کو کافر کہے، مسلمان اپنی نماز پہ مطمئن ہیں۔ ایسی نمازوں کی خدا کو ضرورت نہیں کہ جہاں پر صحابہ کرام جیسی مقدس ہستیوں کو، پیارے پیغمبر کے صحابہ کو کافر کہا جائے اور یہ آواز اٹھانے سے بھی ڈرتا ہو۔ ایسے بزدل آدمی کی عبادتیں خدا کو نہیں چاہیے۔ اللہ پسند کرتا ہے دلیر آدمی کو، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ بہادر آدمی کو پسند کرتا ہے۔ بولوچس نے یہ بیان دیا ہے مسلمان ہے یا کافر ہے؟ بلند آواز سے مسلمان ہے یا کافر ہے؟ لاکھ بار حکومت کہے اس سے فتنہ پیدا ہوتا ہے، ہمارا ایک ہی اعلان ہے یہ کافر ہے، کافر ہے، اس کافر کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ ہم ملک میں مہنگائی کی برداشت کیا، روٹی 10 سے 15 کرو برداشت ہے، کیونکہ ہمارا روزی رسان وقت کا حاکم نہیں اللہ ہے۔ تم 100 روپے کی ایک روٹی کرو، ہمارا مطالبہ نہیں ہے، ہمیں کھلانے والا کون ہے؟ لیکن صحابہ پہ زبان چلاؤ، تمہاری زبانیں کھینچ کر کتوں کے آگے پھینک دی جائیں گی۔ ہمیں صحابہ سے زیادہ محبوب کوئی نہیں ہے، وہ ہمارے نبی کے شاگرد ہیں۔ یہ ملک اسلام کے نام پر اس لیے نہیں لیا گیا کہ کھلے عام وہ لوگ صحابہ پہ تبرہ کریں۔ میں پوری تحدی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، دیکھو میرا یہ بیان ٹیپ ہو رہا ہے، جائے گا آگے۔ میں پوری تحدی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جنہوں نے ابو بکر جیسی ہستی کو کافر کہا ہے، میں پورے چیلنج سے ان کی کتابوں سے کہتا ہوں یہ لوگ نہ ماں ان کی پتہ ہے نہ باپ کا پتہ ہے۔ میں نہیں کہتا متے کا باب کھول کر میں تب دکھاؤں گا جب یہ ہمارے اس چیلنج کو قبول کرے۔ ایک سٹیج پہ بیٹھ کر تم صحابی رسول، پوری امت کے خلیفہ اول کو کافر کہنے والے، میں تمہیں کہتا ہوں کہ تمہاری ماں کا بھی پتہ نہیں، تمہارے باپ کا بھی پتہ نہیں۔ ہمت ہے اگر تو واقعی جائز ماں باپ کی اولاد ہے، میرے اس چیلنج کو قبول کر، پیغام پہنچ جائے گا۔ تیری اپنی کتابوں سے تجھے بتا دوں گا کہ تیرے جیسے ذاکر کہاں سے پیدا ہوتے ہیں، تیری ملا یحضرہ الفقی سے بتا دیں گے، تیری احتجاج تبرسی سے بتا دیں گے صحابہ پر بھونکنے والوں کی پیداوار کہاں سے آ رہی ہے۔ اس لیے یاد رکھیں ہم اہل سنت والجماعت ہیں، یہ جو الفاظ کہتے ہیں ہمیں مجبور کیا جاتا ہے، ہم اپنا حق ادا کر رہے ہیں۔ روز قیامت یہ نہ کہا جائے، جمعے کے خطیب کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ آ جائیں میں آپ کو کہوں 2-4 باتیں بتا کے آپ تک حق پہنچانا میری ذمہ داری ہے، اس مسئلے میں آپ میرا ساتھ دیں گے تب بھی میں آگے چلوں گا، اور وقت آیا ساتھ نہ دیا تب بھی صحابہ کے لیے میری جان حاضر۔
اگر صحابہ نہیں رہے تو پھر پیچھے ملک کی ہمیں کیا ضرورت ہے، تو پیچھے ہمارے اپنے ایمان کی کیا ضرورت ہے؟ افسوس اس بات پہ ہے کہ ہر رطب و یابس اٹھ کر کھلے روڈ پہ وزیر اعظم کے خلاف تقریر کرے، اس طرح کے الفاظ کہیں، اس کے خلاف نوٹس لی جائے، فوج کے جنرل کرنل کے بارے میں بات کی جائے، پورا قانون حرکت میں آتا ہے، اور اس ہستی کو کافر کہا جس کو میرے نبی نے فرمایا سب کے احسانات کا بدلہ میں ادا کر چکا ہوں، اللہ ابو بکر کے احسان کا بدلہ میں محمد بھی نہیں دے سکتا ہوں، خدا جانے تو ابو بکر جانے۔ اس ہستی کو یہ ناجائز اولاد کہے کہ یہ کافر ہے، اور فدق کی جائیداد پہ کہ نبی کی میراث ابو بکر نے قبضہ کیا، میری یہ آواز اللہ کرے ان تک پہنچ جائے، باغ فدق پر کوئی شیعہ جس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہو، فدق کی جائیداد پہ میدان آپ قائم کریں، اس مسئلے پر ہم گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تم صحابہ وہ لوگ اٹھ کر ابو بکر صدیق کو کہتے ہیں کہ جی فاطمہ کا حق غصب کیا ہے، جنہوں نے نہ اپنی ماں کا حق دیا ہے نہ اپنی بہنوں کا حق دیا ہے۔ یہ پاکستان ہے، آئے دن کوئی کتا جس کا جی چاہے کھڑے ہو کے صحابہ کرام پہ بکواس کرے، اور پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ یاد رکھے خمینی کی یہ وصیت تھی کہ جہاں پر تم لوگ کمزور ہو وہاں عاجزی سے زندگی گزارنا، جب تمہارے پاس قوت آ جائے تو اہل سنت والجماعت کی عزتوں کو استحصال کر دینا، ختم کر دینا۔ شام کے اندر بشار الاسد نے کیا حال کیا مسلمانوں کا؟ مسلمانوں جاگ جاؤ، ورنہ وہ وقت آئے گا کہ ہمارے سامنے ہمارے بھائیوں کو پیٹا جائے گا، ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ یہ ملک اہل سنت والجماعت کا ہے، بولے یہ ملک اہل سنت والجماعت مسلمانوں کا ہے۔ پاکستان کے خلاف بیان بھی دے اور پاکستان میں زندگی، جاؤ ایران میں جا کر زندگی گزارو۔ اور میں حیران ہوتا ہوں، کچھ عرصہ قبل بھی ہمیں ایک دفعہ آفس میں ڈی پی او آفس میں جمع کیا، محرم میں امن و امان کے حوالے سے، اور بھی علماء بیٹھے تھے۔ میں نے ایک بات وہاں بھی کی تھی، الحمدللہ سارے علماء موجود تھے۔ میں نے کہا آپ واقعی امن و امان چاہتے ہیں؟ آپ نے ہمیں جمع کیا ہے مشورے کے لیے، واقعی امن و امان چاہتے ہیں؟ جی ہاں۔ اعلی تشیع کے بھی کچھ بڑے آئے ہوئے، ان سے 2 سوال میں کرتا ہوں، پھر امن و امان میں ہم ساتھ دیتے ہیں۔ میں نے کہا محترم آپ جو ماتم کرتے ہیں 10 کو، یہ عبادت ہے یا شرارت ہے؟ یہ کس نیت سے آپ کرتے ہیں؟ عبادت ہے تو پھر عبادت خانوں میں کی جاتی ہے، روڈوں پہ نہیں کی جاتی ہے۔ دیکھو عبادت، ہم نے جمعے کی نماز عبادت ہے یا نہیں ہے؟ اگر میں نے وہاں بھی عرض کیا تھا ٹی پی او آفس میں، جمعے والے دن ہم جی ٹی روڈ پہ آ کر اس دفعہ جمعہ پڑھ لیں گے، 1-1.5 گھنٹے کا خطبہ میں دوں گا، روڈ بلاک ہوگا، تو کیا خیال ہے آپ ہمیں اجازت دیں گے؟ اور حضرت صاحب آپ ضد نہ کریں نا، اس سے تو ساری عوام پریشان ہوگی۔ میرے 1 گھنٹے کی عبادت سے ساری عوام پریشان ہوتی ہے۔ صبح 8 اور 10 سے لے کر شام تک جلوس نکلتے ہیں، عوام پریشان ہوتی ہے، یہ آپ کو نظر نہیں آتا؟ اگر یہ عبادت ہے تو ہمارے ملک میں حکومت اتنی کمزور کیوں ہے؟ جس طرح ہماری عبادت گاہوں کے اندر ہوتی ہے، ان کو کہا جائے اپنی عبادت گاہ میں کرو، سارا دن کرتے رہو۔ اللہ کے بندو غم میں جنزیروں سے کیا مارتے ہو؟ سلسلہ ہی ختم کرو، پستولوں سے ماتم کرو۔ اگر عبادت ہے تو عبادت خانے میں کرو، ہمارے دروازوں سے گزرنا یہ تو عبادت نہیں ہے۔ یاد رکھے یہ ہمیں آج چیک کر رہے ہیں۔ بشار الاسد کی تاریخ پڑھو شام میں، پہلے ہمارے دروازوں سے آئیں گے، دیکھیں گے ان میں کوئی تڑ نہیں ہے، چھوڑ دیتے ہیں، اور ہمارے کچھ لوگ بسم اللہ سبیلیں بھی لگاتے ہیں۔ ڈی پی او آفس میں ایک مولانا صاحب نے کہا ویلکم، یہ آ جائیں، ہم جی محبت کا اظہار کریں گے،
یہ جلوس لے کر آ جائیں، ہم سبیلیں لگائیں گے۔ الحمدللہ ممبر رسول پر ہوں، ان میں اکیلے تھا، میں نے کھڑے ہو کر کہا جیسے ماتم حرام ہے سبیل لگانا بھی حرام ہے۔ ہم نہیں لگاتے مولوی صاحب، تم لگا دینا، ہم کیوں سبیلیں لگائیں ان کے لیے؟ حکومت کو چاہیے ان کو اپنی حد تک محدود کرے، یہ جہاں تقریر کرے اور صحابہ کرام پہ گستاخیاں کریں کھلے عام اسلام آباد میں بیٹھ کر۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا، یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ جس آدمی نے پرسوں تقریر میں اپنی مجلس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو الفاظ کہے ہیں، اب وہ صفائی دیتا پھر رہا ہے، اور الفاظ بھی معمولی نہیں، کافر کہا ہے۔ اس شخص کو کفر کردار تک پہنچایا جائے۔ صحابی رسول خلیفۃ المسلمین کو کافر کہنے والے کی سزا سزائے موت ہونی چاہیے۔ بولو سزائے موت ہے یا نہیں ہے؟ مجھے گالی نہیں دی ہے، ابو بکر صدیق کو گالی دی ہے، اس کو سزائے موت دی جائے۔ پھر جب نہیں دیتے ہیں تو کہیں کوئی خالد فیصل پیدا ہوتا ہے تو پھر کہتے ہیں قانون ہاتھ میں کیوں لیتے ہو؟ تم قانون کا صحیح استعمال کرو، ہاتھ میں کوئی نہیں لے گا۔ تم قانون کا صحیح استعمال کرو، ہاتھ میں کوئی نہیں لے گا، تم خود موقع دے رہے ہو قانون کو ہاتھ میں لینے کے لیے۔ بہرحال ہم اہل سنت والجماعت کا ہماری طرف سے کسی کی دل آزاری ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، ہم اہل بیت کو بھی مانتے ہیں۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ۔